السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا اور موجودہ تعمیر کتنے سو سال پرانی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان دلی خواہش رکھتا ہے، اور اس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل بے چین رہتا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے خفا ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسین و جمال گھر تعمیر کیا۔ ناظرین، یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبۃ اللہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اسی بیت المعمور کی مانند میرا ایک گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے بھی میرے گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی راہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہیں جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی گئی۔ ناظرین، اس طرح دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر کے بارے میں۔ ناظرین، تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب بات کی جائے اگر چوتھی تعمیر کے بارے میں
تو خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہوئی اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ ایک اونچی اور سرخ پہاڑی کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ناظرین، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویراں زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناظرین، اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی طرف 5واں سفر کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگی۔ ناظرین، اس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔